جب تک کہ تن میں جان رہے جان میں دم رہے، دل غیریت کی دھول سے میلا نہ ہو سکا، کس طرح ٹوٹتا وضو جب ہم میں ہم رہے۔ جب ہم میں ہم رہے تو ہمارا وضو ہرگز نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں حرم خانہ ہے ماہ ذوالحجہ، احرام ہے تن پر، حرم میں دم نکلتا ہے، جمعہ ہے حج اکبر ہے۔ جو آدم کی انگوٹھی میں نگینہ سنگ اسود تھا، سمجھ کر بوسہ لے پتھر کا، یہ پتھر وہ پتھر ہے۔ محبت میں کسی کی وقف ہو جانا ہے قربانی، یہی مقصد خدا کا ہے، یہی شان پیغمبر ہے۔ بصر تو ہے مگر خیر البصر ہے، ذات اطہر ہے۔ محمد پے کرے رب ہے یا رب پے کر ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ بشر تو بشر ہے مگر خیر البصر ہے، ذات اطہر ہے۔ محمد پے کرے رب ہے یا رب پے کر۔ حرم خانہ کعبہ شریف اور مہینہ ذوالحجہ کا احرام ہے تن پر، حرم میں دم نکلتا ہے، جمعہ ہے حج اکبر ہے، یعنی ساری چیزیں ہمارے وجود سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو آدم کی انگوٹھی ہے نگینہ سنگ اسود تھا، سمجھ کر بوسہ لے پتھر کا، یہ پتھر وہ پتھر ہے، یعنی سنگ اسود جو ہے آدم کی انگوٹھی کا نگینہ تھا۔ محبت میں کسی کی وقف ہو جانا ہے قربانی۔ اب قربانی کی راز کھول رہے ہیں کہ اصل قربانی کسی کے محبت میں وقف ہو جانا ہے، کیونکہ یہی مقصد خدا کا ہے اور یہی شان پیغمبر۔ ہم عاصیوں کے ہاتھ میں ایسے بشر کا ہاتھ ہے، پاکیزہ جس کی ہر صفت، بے عیب جس کی ذات ہے۔ آدم میں دم ہے، دم میں ہم میں ہے کائنات زم۔ رضوان نظر میں دم کو رکھ، وہ دم کے ساتھ ساتھ ہے۔ آدم میں دم ہے اور دم میں ہم ہے، اور ہم میں پورا کائنات زم ہے۔ اے رضوان نظر میں دم کو رکھ، کیونکہ وہ دم کے ساتھ ساتھ، یعنی دم کی جو حقیقت ہے وہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم نے دم کی حقیقت پر بھی ایک ویڈیو بنایا ہے، ضرور سماعت فرمائیے۔ آدم میں دم ہے، دم میں ہم، اور ہم میں کائنات زم۔ پے کرے نور ہے اخلاص و محبت والے، یہ وہی لوگ ہیں سرکار کی نسبت والے۔ یعنی نور کے پیکر ہیں اخلاص اور محبت والے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سرکار کے نسبت والے ہیں۔ جو سرکار کے نسبت والے لوگ ہیں وہ اخلاص محبت والے ہیں اور نور کے پیکر ہیں۔ تکمیل من عرف ہے نسبت کے آئینے میں، اللہ دکھ رہا ہے صورت کے آئینے میں۔ یعنی صورت کا جو آئینہ ہے اس میں اللہ دکھ رہا ہے، اللہ کی تجلی ہے، اور تکمیل من عرف ہے نسبت کے آئینے میں۔ من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ ذکر کی طبیعت کو فکر نے سنبھالا ہے، ذکر کی طبیعت کو فکر نے سنبھالا ہے، اور ذکر ایک تجلی ہے، ذکر ایک تجلی ہے، فکر ایک اجالا ہے، ذکر ایک تجلی ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں ذکر کی جو طبیعت ہے اس کو فکر سنبھالتا ہے، یعنی طبیعت اگر ذکر کی ہو تو فکر اس کو سنبھال لیتا ہے، اور ذکر ایک تجلی ہے، فکر اس کا اجالا ہے۔ یعنی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو تجلی پیدا ہوتی ہے اور فکر سے اجالا پیدا ہوتا ہے، یعنی ذکر اور فکر دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ لباس حاجی کا کیوں سفید ہے رضوان، اور یہ بھی سوچ کعبہ کا کیوں غلاف کالا ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ اے رضوان ذرا غور کرو کہ حاجیوں کا لباس اجلا کیوں ہے، وہ کیوں اجلا کپڑا پہن کے جاتے ہیں، اور یہ بھی غور کرو کہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ کالا کیوں ہے۔
حاجی سادہ پہن کے جاتا ہے اور چکر کاٹتا ہے کالے غلاف کا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہے۔ اے رضوان، اس بھید پر غور کرو۔ یہ لباس حاجی کا کیوں سفید ہے رضوان، یہ بھی سوچ کعبہ کا کیوں غلاف کالا ہے۔ حاجیوں کا لباس سفید ہے، اس میں بھی بھید ہے، اور کعبہ کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے، اس میں بھی بھید ہے۔ حالانکہ اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا کر کے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، انشاءاللہ ضرور سماعت فرمائیے۔ خود اپنے کو پانا ہی اللہ کو پانا ہے، توحید کی یہ دولت گھر بیٹھے کمانا ہے۔ خدا بے شکل تھا لینی پڑی صورت محمد کی، خدا بے شکل تھا لینی پڑی صورت محمد کی، جو قدرت تھی خدا کی بن گئی قدرت محمد کی۔ دل مضطر پہ کندہ نام ہے کس کا محمد کا، محمد کا ٹھکانہ ہے ہمارے خانہ تن میں، ہمارا جسم خاکی بن گیا پردہ محمد کا۔ نبی کے جان اشاروں کا یہی ایمان ہے رضوان، جو ہے اللہ کا سجدہ وہ ہے سجدہ محمد۔ محمد کا ٹھکانہ ہے ہمارے خانہ تن کا، یعنی ہمارا جو تن کا خانہ ہے محمد کا ٹھکانہ۔ ہمارا جسم خاکی بن گیا پردہ محمد کا، یعنی ہمارے جسم کے پردے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براجمان ہے۔ اور نبی کے جان اشاروں کا یہی ایمان ہے رضوان، جو ہے اللہ کا سجدہ وہی سجدہ محمد کا۔ یعنی اے رضوان، جس کو کفر کا فتویٰ دینا ہے دیا کرے، لیکن جو نبی کے جانثار ہیں ان کا تو یہی ایمان ہے کہ جس نے محمد کو سجدہ کیا اس نے اللہ کو سجدہ کیا، کیونکہ ہمارے رسول نے خود ہی کہہ دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو گویا کہ صاف ہو گیا کہ جس نے مجھے سجدہ کیا اس نے خدا کو سجدہ۔ عرض پر ایک احدیت کی شان دکھلائے رسول، ہاں ضرورت تھی خدا کو خود رسول اللہ کی، گنج مخفی سے خدا کو کھینچ کر لائے رسول۔ ایک زمانہ تھا کہ خلقت تھی رسول اللہ میں، آج یہ عالم ہے خلقت میں نظر آئے رسول۔ اللہ اکبر۔ حضرت رضوان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور اپنے اشعار میں اپنے کیفیات کو اس طرح سے رونما کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہاں ضرورت تھی خدا کو خود رسول اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو رسول کی ضرورت پڑی اور اللہ کو بھی رسول کی ضرورت تھی۔ ہمارے پیر بھی فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ کو بھی ایک رسول کی ضرورت تھی۔ وہی بات رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ضرورت تھی خدا کو خود رسول اللہ کی، اس لیے گنج مخفی سے خدا کو کھینچ کر لائے رسول۔ اب اس میں الٹا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رسول کو نہیں کھینچا بلکہ رسول نے ہی اللہ کو کھینچ کر لایا ہے نا۔ یعنی شاید اس میں حضرت رضوان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم احدیت اور واحدیت میں اللہ نے رسول کو ظاہر فرمایا اور رسول کو مبعوث فرمایا اور ظاہر کیا، اپنے نور سے نور کو جدا کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن گنج مخفی سے خدا کو رسول نے کھینچ کر کے جو ہے عالم ظہور میں لایا ہے۔ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باطن میں وہاں الٹا ہوا اور ظاہر میں یہاں اس کے الٹا ہوا، یعنی گنج مخفی سے خدا کو کھینچ کر لائے رسول، یعنی عالم وجود میں جب رسول اللہ کا جلوہ ظاہر ہوا تو رسول اللہ نے گنج مخفی سے خدا کے تجلی کو کھینچ کر زمین پر یعنی ظاہر وجود میں لایا۔ شاید یہی کہنا چاہتے ہیں حضرت رضوان سرکار، اللہ عالم بالصواب۔ اور کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ خلقت تھی رسول اللہ میں، یعنی رسول اللہ میں خلقت پوشیدہ تھی، ایک وقت تھا، لیکن آج یہ عالم ہے کہ خلقت میں نظر آتے ہیں رسول۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ تمام خلقت تھی رسول اللہ میں، لیکن آج خلقت میں رسول اللہ کا نور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ
بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ عرفانی نظر سے جب لوگ دیکھتے ہیں تبھی یہ بات پاتے ہیں۔ تمہارے فیض لاسانی نے ایک ہلچل مچا ڈالا کہ مولا بن گیا ادنا سا بندہ یا رسول اللہ۔ بظاہر حضرت آدم تھے، باطن میں تم ہی تو تھے، فرشتوں نے کیا جب ہی تو سجدہ یا رسول اللہ۔ عقائد پر میرے دنیا مجھے جو چاہے کہنے دو، کہ رضوان ہے تمہارا خاص بندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، رضوان تو آپ کا بندہ ہے، جس کو جو کہنا ہے کہنے دیجئے۔ اور بظاہر حضرت آدم تھے، باطن میں تو تم ہی تھے یا رسول اللہ۔ فرشتہ کس کو سجدہ کیا تھا؟ تمہارا نور موجود تھا آدم میں، تبھی نے سجدہ کیا تھا۔ اور تمہارے فیض لاسانی نے ہلچل مچالا ڈالا یا رسول اللہ کہ مولا بن گیا ادنا سا بندہ یا رسول اللہ۔ یعنی تمہارے فیض نے یا رسول اللہ ہم جیسے بندوں کو مولا بنا کے رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رضوان نے جو ہے عالم دیوانگی میں اور اس طرح سے جو ہے باتیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے کہ سننے والے پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بزرگوں کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤں پیار کس سے کرنا، کس سے پیار مت کرنا، مگر یہ شرط ہے اس کا کبھی اظہار مت کرنا۔ ہزاروں چاہنے والے ہمارے ہیں زمانے میں، محبت دور سے رکھنا، گلے کا ہار مت کرنا۔ نہ مارو نفس کو، مارو گے تو دقت اٹھاؤ گے، کہ جس سے کام لینا ہے اسے بیمار مت کرنا۔ محمد بھی ہیں اور اللہ بھی، ابلیس بھی، ہم بھی، یہ چاروں کو خودی میں جاننا، مگر پرچار مت کرنا۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ بتاؤں پیار کس سے کرنا، کس سے نہیں کرنا۔ مطلب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم کو کس سے پیار کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے، اور مگر یہ شرط ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں چاہنے والے ہمارے زمانے میں، مگر محبت دور سے رکھنا، گلے کا ہار مت کرنا، یعنی نہ ان سے دوستی اچھی نہ ان سے دشمنی اچھی، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ مارو نفس کو، مارو گے تو دقت اٹھاؤ گے، کہ جس سے کام لینا ہے اسے بیمار مت کرنا۔ یعنی ہمارا جو نفس ہے بہت بڑا گھوڑا ہے، بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور مستنڈا رکھو، کیونکہ اس پر چڑھ کے تم کو دوڑنا ہے، تو اس کو مارو نہیں ورنہ بہت دقت ہو جائے گا۔ ہاں، اس کو بیمار مت ہونے دو، ہے نا، اس کا خیال رکھو، مگر اس کو قابو میں رکھو، اس کو اپنے اوپر قابو مت پانے دو، مطلب اس کو مارو نہیں مگر اس پر قابو رکھو۔ اور محمد بھی ہیں، اللہ بھی ہیں، ابلیس بھی، ہم میں تینوں ہیں، یہ چاروں کو خودی میں جاننا، اپنے آپ میں تینوں کو جاننا، مگر پرچار کیے مت پھرنا۔ یہ راج کی بات ہے کہ تمہارے اندر اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ابلیس بھی ہے نا، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہے نا، جس پر ہم لوگ پہلے بھی تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت رضوان بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ محمد، اللہ اور ابلیس سب تمہارے اندر ہے۔ اس کے راز کو جانو پہچانو، اس کے بھید کو سمجھو، اس کے نقش و نگار کو دیکھو اور اس کی خوبیوں سے اس کو پہچانو، ہے نا، لیکن اس کا پرچار مت کرو، بلکہ اس کو دل ہی دل میں سمجھو۔ ماشاءاللہ۔ لا میں ہے نہ ہے، لا میں نہ الا اللہ میں، راز اللہ اور محمد کا ہے عبداللہ میں۔ ہو گیا جب میں فنا فی الشیخ، کیا باقی رہا پھر فنا کس کو کروں گا میں رسول اللہ میں۔ گر رسول اللہ میں بھی جب فنا ہو جاؤں میں، کیا بچا رکھا ہے آگے کو فنا فی اللہ میں۔ وہ یہ ان اشعار سے حضرت وارث علی شاہ کی وہ بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس میں حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ جو حضرت فنا فی الشیخ ہو گیا، وہ گویا فنا فی رسول اور فنا فی اللہ تینوں ہو گیا، ہے نا۔ تینوں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بات اور وہی سوال حضرت رضوان یہاں پر اٹھا رہے ہیں کہ لا میں نہ ہے، لا میں نہ الا اللہ میں ہے، راز اللہ اور محمد کا ہے عبداللہ میں۔ یعنی اللہ اور محمد کا جو راز ہے وہ بندے میں چھپا ہوا ہے نا، اسی لیے بندے میں ہی سارا کام ہے اور بندے کے ساتھ ہے۔ یعنی جو کوئی فنا فی الشیخ ہو گیا، اپنے پیر میں فنا ہو گیا، گویا کہ وہ فنا رسول میں بھی ہو گیا اور اللہ میں بھی ہو گیا، ہے نا۔ الگ سے کسی چیز کو فنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے رضوان سرکار کہتے ہیں کہ ہو گیا جب بھی فنا فی الشیخ، کیا باقی رہا، ارے میں تو ختم کر دیا سب کچھ، پھر فنا کس کو کروں گا میں رسول اللہ میں، میرے پاس بچا کیا جو میں رسول اللہ میں الگ سے فنا کروں گا۔ اور وہی بات کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ میں
بھی جب فنا ہو جاؤں میں کیا بچا رکھا ہے آگے کو فنا فی اللہ، یعنی اگر رسول اللہ میں اگر ہم فنا ہو گئے تو پھر میرے پاس کیا بچا جو ہم اللہ کے لیے فنا کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم شیخ میں خود کو فنا کر دیتے ہیں گویا کہ رسول میں بھی فنا کر دیتے ہیں اور اللہ میں بھی فنا کر دیتے ہیں، تینوں فنا کی منزلیں ایک ساتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، کیا نقطے کی بات حضرت رضوان کر گئے۔ ہمارے تمام سالکین بھائی اور تمام دوستوں مریدوں کو ان باتوں پر جب غور کرنے کی توفیق ملے گی تو بڑے بڑے مراحل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹے کہیں نہ دامن توحید ہاتھ سے، کرتا ہوں ان کا ذکر بڑی احتیاط سے۔ 14 طبق کی سیر کیے جا رہا ہوں میں، شاید ہے ان کا ربط میرے نفسیات سے۔ ہے کائنات گویا تصوف کی ایک کتاب، ہم درس لے رہے ہیں اسی کائنات سے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ 14 طبق کی جو ہم سیر کر رہے ہیں، 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان، یہ 14 طبق ہے نا، یہ ہمارے سارے وجود میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہم اس کی سیر کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سائیکولوجی سے اس کا تعلق ہے، ہمارے نفسیات سے اس کا تعلق ہے کہ بھائی میں سیر کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان سارا کا سارا ہمارے وجود سے اس کا تعلق ہے، اور ایک سالک اس کا سیر گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے۔ اور ہے کائنات گویا تصوف کی ایک کتاب، ہم درس لے رہے ہیں اسی کائنات سے۔ اس شعر میں حضرت رضوان کہتے ہیں کہ ہم اس کائنات سے درس اور سبق لے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو نیچر ہے نا، یہ جو پرکرتی ہے، یہ تصوف کی ایک کتاب کی طرح ہے۔ اس پورے نیچر میں، اس پورے برہمانڈ میں، اس پورے کائنات میں پورا تصوف بھرا پڑا ہے، اور اگر چاہے تو آدمی اس تصوف کو کائنات سے ہی پڑھ سکتا ہے۔ کائنات کا مطالعہ کرنا گویا تصوف کا مطالعہ کرنا ہے، اور بعض آیات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں جو نشانیاں پیدا کی ہے وہ واسطے عقل والوں کے لیے ہے نا۔ تو یہ نشانیاں جو ہے گویا کہ تصوف کی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے والا انسان تمام راز کو سمجھ سکتا ہے۔ چلو میرا زندہ پن پردہ میرا مردہ پن، سچ پوچھو تو رضوان میں مردہ ہوں نہ زندہ ہوں، حل ہو نہ سکا اب تک میں ایسا معمہ ہوں، سب بندے خدا کے ہیں میں بندے کا بندہ، حل ہو نہ سکا اب تک میں ایسا معمہ ہوں، سب بندے خدا کے ہیں میں بندے کا بندہ ہوں۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا معمہ ہوں، ایک ایسا پہیلی ہوں جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ سب بندے خدا کے ہیں لیکن میں بندے کا بندہ ہوں، میں کسی بندے کا بندہ ہوں، یعنی میں پیر کا غلام ہوں۔ جلوہ میرا زندہ پن پردہ میرا مردہ پن، واہ، یعنی میرا جو جلوہ ہے نا وہ زندہ ہے، زندہ پن کی دلیل ہے، اور پردہ میرا جو ہے وہ مردہ پن کی دلیل ہے نا۔ جو میرے پردے میں ہے وہ مردہ پن ہے، جو ظاہر ہے جلوے سے میرا وہ زندہ پن ہے۔ اور سچ پوچھو تو رضوان میں مردہ ہوں نہ زندہ ہوں، نہ میں مرا ہوا ہوں نہ میں زندہ ہوں، واہ، تو کیا ہوں؟ حل ہو نہ سکا اب تک میں ایسا معمہ ہوں، سب بندے خدا کے ہیں میں بندے کا بندہ ہوں۔ ایسی بھی جلدی ہے کیا دیدار کی رضواں میاں، دید ہوگی کام لو کچھ صبر و استقلال سے، آسمانوں پر فرشتے ہوں گے لاکھوں سال سے، ہم تو کل کے ہیں مگر واقف ہیں سب کے چال سے۔ ہاں، حضرت رضوان کہتے ہیں کہ آسمانوں پر فرشتے لاکھوں سال سے ہوں گے، ہوا کریں، لیکن ہم تو کل کے ہیں بھائی، کل کے چھوکرے ہیں، کل کے نوجوان ہیں، کل کے مخلوق ہیں، کل کے آدم ہیں، مگر واقف ہیں سب کے چال سے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو رازوں کے راز ہیں،
اور آخر شعر میں کہتے ہیں چونکہ ہر اشعار کا تذکرہ کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، جرا کرنے کے لائق جو اشعار ہوتے ہیں ہم اس پر جرا کر کے اس کی تصریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی کلیات کے تمام اشعار جو ہے راز و بھید سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ان اسٹار اور ان پوائنٹ پر روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ اصل بات جو ہے ذکر میں آ سکے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ایسی بھی جلدی ہے کیا، دیدار کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ ارے دید تو ہوگی، کام لو کچھ صبر و استقلال سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رضوان کو بھی دیدار کا بڑا شوق تھا اور دیدار الہی کے بڑے ہی متمنی تھے، اور یقیناً حضرت رضوان سرکار بھی اس دیدار کے متمنی رہے ہوں گے جس دیدار کے ہمارے پیر دادا سرکار میم ہندی متمنی رہے تھے، کیونکہ ظاہری دیدار حضرت رضوان تو اتنا کرتے ہیں وحدت الوجود سے ان کے تمام بھیدوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اس لیے وحدت الوجود سے اللہ کا دیدار تو ذرے ذرے میں کر رہے ہیں حضرت رضوان، لیکن یہاں پر اس دیدار کی بات حضرت رضوان کر رہے ہیں جو آسمانوں کی سیر کی بات ہے، اور جو عالم احدیت اور واحدیت میں اس صورت کا دیدار کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، بلقاء ربہم یؤمنون اور یوقنون والا دیدار، جس کی تمنا کرنے کے لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ دیدار سب کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچ کر وہ دیدار جو رسول پاک نے کیا تھا شب معراج میں، اسی دیدار کی تمنا حضرت رضوان بھی کر رہے ہیں، اور اسی دیدار کی تمنا سرکار میم ہندی بھی کرتے تھے، اور سرکار میم ہندی نے بھی اس دیدار کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کیا، اور حضرت رضوان بھی لگتا ہے کہ اس دیدار کے متمنی ہیں، تو یقیناً 1-2 بار ان کو بھی اس دیدار کی تجلی ضرور نظر آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس دیدار سے سرفراز فرمائے۔ ہر بشر کا تو ایمان ہے غیب پر، ہم کو سمجھائیے غیب کیا چیز ہے۔ میں تو اندھا تھا رہبر بھی اندھے ملے، کس کو معلوم اہل نظر کون ہے۔ جس طرف ہے بشر حق وہیں جلوگر، جو حور جن و ملک کا بشر میں گزر۔ جتنی خلقت تھی سب چھا گئی فرش پر، سب ادھر ہیں تو آخر ادھر کون ہے۔ روح اور نفس کی میں تلاشی لیا، جتنی بھی کوششیں تھی وہ سب کر چکا۔ یہ نہ پوچھو خدا کے لیے دوستو، میرے تن میں جو ہے وہ جلوگر کون ہے۔ ذرے ذرے سے اس کا پتہ ہے، مگر لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کیوں۔ چپ رہو راز چھیڑو نہ رضواں میاں، بس سمجھ لو کہ پیسے نظر کون ہے۔ ایک ہستی سے ہیں سینکڑوں ہستیاں، جہاں بجا دیکھیے جلوگر کون ہے۔ کس کو خلقت کہیں کس کو خالق کہیں، رہنما کون ہے راہبر کون ہے۔ رہنما کون ہے راہبر کون ہے۔ رہنما کون ہے راہبر کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔